اور یہ 14 رجب شریف کا خاص تحفہ لے لیجئے۔ 14 رجب شریف کی رات میں سپر مون لگے گا، سپر مون۔ 14ویں کا چاند عمومی اعتبار سے اپنے سائز سے بڑا ہوگا اور اس کی نورانیت اور اس کی روشنیاں وہ بہت زیادہ ہوں گی۔ یہ سپر مون انشاءاللہ تعالی گزرنے کے بعد جب تک اگلی مرتبہ سپر مون نہیں آئے گا، یعنی کہ یہ بڑا چاند اور بڑی روشنی نہیں آئے گی، اس وقت تک اس دعا کو مانگنے والا بندہ، اس عمل کو کرنے والا بندہ، اس کا چہرہ انشاءاللہ تعالی روشن اور منور رہے گا، اس کے سیاہ بخت روشن اور منور ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عاشقوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب شریف کا یہ بڑا معزز، عزت اور احترام والا، قابل تعظیم و تکریم ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس کا تعلق 13 رجب شریف کے ساتھ اور 14 رجب شریف کے ساتھ ہے۔ رجب المرجب شریف کے 13 اور 14 تاریخوں کا ایک بہت ہی خاص عمل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ جو میرے مسلمان بہن بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس عمل کو کریں گے، رجب شریف کی 13ویں رات اور رجب شریف کی 14ویں رات کو، یہ دو خاص عمل جو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی آپ کا پیچھا چھوڑ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں مشکلات کا حل، اگر آپ چاہتے ہیں ناممکن کو ممکن بنانا، تو پھر آپ 13 تاریخ اور 14 تاریخ کے یہ دو خاص عمل کر لیں۔ ان کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو کوئی بھی کرنا چاہے وہ ان امور پر خاص توجہ دے اور اس ویڈیو کو پورے دھیان کے ساتھ دیکھے اور اس کو سنیں۔ رجب شریف کی چاند کی 13ویں رات جو ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ مولائے کائنات حضرت امیر المومنین جناب سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہے، یہ یوم ولادت ہے اسد اللہ کا، وجہ اللہ کا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ آپ کے یوم ولادت باسعادت کی یہ خاص رات ہے 13 رجب شریف۔ 13ویں کی رات کو آپ نے حضرت مولائے شیر خدا، مولائے مشکل کشا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آپ کے نام کا حسب توفیق آپ نے ہدیہ پیش کرنا ہے، صدقہ پیش کرنا ہے اور لنگر پیش کرنا ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ ان کے نام کا لنگر پکائیں، اس کا ثواب، اس کا ہدیہ حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کا ثواب، اس کا ہدیہ وہ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں پیش کریں اور یہ لنگر تقسیم کریں۔ اور اگر زیادہ نہ کر سکتے ہوں تو پھر آپ اپنے گھر کے اندر لنگر پکا کر اپنے بچوں کو کھلا دیں۔ اور اگر آپ بڑا قدم اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ آپ کی والہانہ عقیدت اور محبت ہے، اور آپ چاہتے ہیں 13 رجب کا خاص فیض ہمیں حاصل ہو، اس کی خاص نورانیت اور اس کی خاص روحانیت ہمیں حاصل ہو۔ مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں جو امام الاولیاء ہیں، جو شیر یزداں ہیں، قوت پروردگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں
آپ زیادہ ان کی بارگاہ سے فیوز و برکات لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ میں گلبرگ شریف، حسنین آباد گلی نمبر 16، گلبرگ 3، لاہور کینٹ پاکستان میں ان کے بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے، ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے نام کا لنگر یہاں پر پکایا جا رہا ہے۔ یہ لنگر ان کے نام کا پک رہا ہے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے پک رہا ہے، اور روحانی طور پہ فیوز و برکات لینے کے لیے، کیونکہ آپ امام الاولیاء ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آپ بھی نذرانہ عقیدت، ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے نام کا ہم بھی لنگر پکائیں، ان کے نام کا ہم بھی ہدیہ پیش کریں، تو پھر آپ یہ جو نمبر آ رہے ہیں ان نمبروں پر آپ رابطہ کر کے آپ اپنا حصہ بھیج سکتے ہیں۔ 1 دیگ پکوانا چاہتے ہیں، 2 دیگ پکوانا چاہتے ہیں، 3، 4، 5، 10، 100 پکانا چاہتے ہیں، جتنا بھی، جو بھی آپ کی خدمت، آپ کی توفیق ہے، جو بھی آپ کی محبت کا معیار ہے۔ یہ محبتوں کا معیار ہی ہوتا ہے نا، کوئی تو کسی کے لیے محبت کرتا ہے تو اپنے سر سے جوں تک نہیں دے سکتا، اور کوئی کسی ہستی سے محبت کرتا ہے تو وہ برائے نام نہیں بلکہ پرفیکٹ محبت کرتا ہے اور دل و جان سے محبت کرتا ہے، اور جب کبھی وقت آ جائے تو ان کے لیے اپنا جان و مال اور گھر بار بھی نثار کر دیتا ہے، جیسے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور مولا کائنات کی شخصیت کے ساتھ، آپ جیسی ہستی کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بڑھ چڑھ کر ان کے نام کا لنگر پکائیں اور تقسیم کریں، مخلوق خدا کے اندر، خلق خدا کے اندر تقسیم کریں، کیونکہ یہ ترہ امتیاز اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے کہ وہ خلق خدا کی خدمت میں جو سبق دے گئے وہ شاید قیامت کی صبح تک یقیناً کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، جو اللہ پاک نے ان کو وہ حصہ عطا فرمایا، کیونکہ ان کی ڈائریکٹ رہنمائی بارگاہ نبوت علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کا تذکرہ دیکھیں، حضرت مولا حسین کی سخاوت کا تذکرہ دیکھیں تو خدا کی قسم ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے۔ جس طرح کوئی خدا دوسرا نہیں، نبی دوسرا نہیں، قرآن دوسرا نہیں، کعبہ دوسرا نہیں، اسی طرح ان ہستیوں کا متبادل بھی کوئی نہیں، حسین بھی دوسرا نہیں ہے، اسی طرح مولا علی بھی دوسرے نہیں ہیں، جو مولود کعبہ ہیں، جن کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف میں ہوتی ہے اور جن کی شہادت اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر ہوتی ہے، ان ہستیوں جیسے ہی کوئی دوسری ہستی اور نہیں ہے۔ تو آئیے یہ 13 رجب کا خاص فیض لوٹنے کے لیے، خاص مرادیں پانے کے لیے، خاص برکتیں حاصل کرنے کے لیے، خاص روحانیت اور نورانیت حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ خانقاہ اولیاء ابدیہ رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ میں ایک بہت بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس عمل کو بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ عمل سخاوت ہے، ان کے نام کا لنگر پکا کر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو آپ یہاں پر اپنا حصہ بھیجنا چاہیں تو نمبر آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ پہلا نمبر ہے ہمارے حضرت چاند پیر سرکار صاحب کا 0307 7869280، یہ حضرت سرکار چاند پیر صاحب کا نمبر ہے۔ آپ اس نمبر پر ڈائریکٹ اپنا محبت نامہ بھیجیں، اپنا حصہ بھیجیں، تاکہ وہ لنگر جو یہاں پر پکے 13ویں رجب کی رات کو، اللہ اکبر، اور دن کیسا عظیم ہے، یوم ولادت باسعادت حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام ہے، اور ان کی بارگاہ میں آپ نے یہ اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے ہیں، ان کے نام کا لنگر پکے اور مخلوق خدا اس کو کھائے، حافظ قرآن اس کو کھائیں، قاری قرآن اس کو کھائیں، علماء دین اس کو کھائیں،
اور وہ لنگر خلق خدا میں تقسیم ہو اور ذاکرین اس کو کھائیں، صوفیاء کرام اس کو کھائیں، اہل ذکر اس کو استعمال میں لائیں، تو کتنا بڑا آپ کو درجہ اور ثواب ملے گا۔ تو ناظرین اکرام، جو میں بتا رہا ہوں کہ 13ویں رات کی صبح کو الحمدللہ یہاں پر وہ اہتمام ہو رہا ہے، اور آپ نے 13ویں کی رات میں جو عمل کرنا ہے اور 13ویں کے دن میں جو عمل کرنا ہے، اس عمل کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں اس کی، کہ آپ نے 13ویں کی رات مولا علی علیہ السلام کے نام کا لنگر میں بھی حصہ لے لیا آپ نے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی اس عظیم سعادت اور برکت کو پانے کے لیے آپ نے اپنا حصہ لنگر شریف میں ملایا۔ اللہ رب العزت اس کی برکتیں، نعمتیں اور سعادتیں آپ کو عطا فرمائے کہ ساری زندگی آپ کا لنگر، آپ کا رزق، آپ کا دسترخوان کبھی کم نہ ہو، کبھی تنگ نہ ہو۔ تو آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ یہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، اکثر بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ پورا درود پاک لکھا ہوا ہے، لیکن کئی ایسے بھی ہیں قسمت کے مارے، نصیبوں کے مارے، جو وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ کم ظرفی کا اور سبقت لسانی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے اگر تم نے میرے محبوب کی آل کو بیچ میں سے نکال دیا، تقریر میں، تحریر میں، تصانیف میں، جہاں کہیں بھی تمہاری بس چلا، ہمت چلی، تم نے میرے نبی کی، میرے محبوب کی آل کو بیچ میں سے نکال دیا ہے، آؤ پھر نماز بھی تو پڑھنی ہے نا۔ نماز میں تم ثنا بھی پڑھ چکو، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ چکو، سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کر چکو، سبحان ربی العظیم بھی پڑھ چکو، سبحان ربی العالی بھی پڑھ چکو، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ چکو، سبحان ربی العالی کہہ چکو، اور اس کے بعد تم تشہد بھی پڑھ چکو، لیکن تشہد تمہارا، نماز تمہاری اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک تم میرے محبوب کی آل پر درود و سلام نہیں بھیجو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ درود و سلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اچھا چاہے کوئی وہ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں بھیجے، لیکن یہاں سے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو نکال دیا گیا، خدا کی قسم ہے نہ آپ کی ثنا قبول ہے، نہ آپ کی سورۃ الفاتحہ قبول ہے، نہ آپ کا سبحان ربی العظیم پڑھنا قبول ہے۔ آپ لاکھوں کروڑوں اللہ اور اس کے رسول کی تعریفیں کرتے رہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو اگر بیچ میں سے نکال دیں گے تو آپ کی نہ نماز قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے یہ والا درود پاک، جو درود پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور درود پاک بھی پڑھنا چاہیں، درود ابراہیمی، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 110 مرتبہ 13ویں رجب کو 110 مرتبہ یہ درود پاک جو سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 110 مرتبہ پڑھ کر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ مولا کائنات حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا علی علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک، میں اس درود پاک کا ہدیہ، اس کا ثواب آپ کی روح مبارکہ کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، مولا کریم قبول و منظور فرما لے۔ یہ درود پاک کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آپ نے پیش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو جو دعائیں مانگنی ہیں وہ اللہ پاک سے مانگ لیں، جو جو قبول کروانا ہے کروا لیں، جو جو مانگتے جائیں گے میرا اللہ قبول فرماتا چلا جائے گا، جو جو مانگیں گے میرا گمانے
صادق ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی جھولی میں اللہ ڈال دیں گے۔ مقدمات میں کامیابی، دشمنوں کے ساتھ آپ اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں، دشمنوں کو ناکام و نامراد کرنا چاہتے ہیں، آپ اولاد چاہتے ہیں، آپ رزق چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوگا۔ یہ عمل کر کے دیکھیں اور مانگ کے دیکھیں، اور جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی قبول و منظور ہوگی، لیکن یقین عازم آپ نے رکھنا ہے۔ اور آئیے اب 14 رجب شریف کا عمل بھی آپ کو بتا دوں۔ حضرت سرکار چند پیر صاحب، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، آپ بڑے بڑے اچھوتے موضوعات پر بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور مجھے وہ فرما رہے تھے کہ اس پر بھی 14 رجب شریف پر بھی ایک خوبصورت سا عمل، تو بھئی 14 رجب شریف کا بھی خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے کوئی اور نمبر نہیں ہے، یہ نمبر ہمارے ہیں 5، پنجتن پاک کے نام کی نسبت سے یہ 5 نمبر ہمارے ہیں۔ ان نمبروں کے اوپر آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ آپ نے جادو جنات کا علاج کروانا ہے تو ان نمبروں پر رابطہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے لیے یہاں پر لنگر پکوانا ہے یا اس کار خیر کے اندر حصہ لینا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کے خاص فیوز و برکات میں سے آپ نے حصہ لینا ہے اور حصہ ڈالنا ہے، تو ان کے نام کا لنگر پکوانا ہے۔ تو یہاں چونکہ بے شمار بچیاں اور بچے قرآن کریم کی اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بڑے پسند ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر کوئی تم میں سے بہترین انسان ہے تو وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ تو یہ لنگر شریف، آپ کا لنگر پاکیزہ لنگر، یہ لوگ کھائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہیں، جو بہترین لوگ ہیں۔ تو آپ اپنا حصہ بھیجنے کے لیے، میں نے پہلے بھی بتایا پھر بتا رہا ہوں، پہلا نمبر ہمارے حضرت چاند پیر سرکار صاحب کا ہے 030778698280، اور دوسرا نمبر حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا ہے 0301405649، تیسرا نمبر ہماری خانقاہ کا ہے 0309907827، چوتھا نمبر ہمارا ہے 030544804220، پانچواں اور آخری نمبر ہے ہمارا 0336403117، یہ 5 نمبر ہیں ہمارے۔ ان نمبروں پر آپ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر کے اپنے نام کا لنگر پکوانے کے لیے اور اس میں حصہ ڈالنے کے لیے آپ اپنا حصہ بھیج سکتے ہیں، اور یہ 14 رجب شریف کا خاص تحفہ لے لیجئے۔ 14 رجب شریف کی رات میں سپر مون لگے گا، سپر مون یعنی چاند اپنے نارمل 14ویں کے انداز سے بھی، جتنا 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس سے بھی بڑا لگے گا اور زیادہ روشن ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ رجب شریف کا چاند، 14ویں کا چاند عمومی اعتبار سے اپنے سائز سے بڑا ہوگا، اور اس کی نورانیت اور اس کی روشنیاں وہ بہت زیادہ ہوں گی۔ اس رات آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک یہی پڑھنا ہے جو درود پاک میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پھر اس کے متبادل آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 41 مرتبہ پڑھ کے حضور سید عالم، سید اعظم، امام اعظم، نبی محتشم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا ہے اس کا، اور دعا مانگنی ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے میرے مالک، تجھے تیرے جلال کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، مولا تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ، مولا کریم جس طرح تو نے چاند کو روشن اور منور فرمایا ہے، مولا کریم اسی طرح میرے نیک کاموں کو پورا فرما دے، اور ان کو بھی چمکا دے، اور ان کو بھی روشن فرما دے۔ یہ دعا آپ اللہ کے حضور مانگیں گے، یا اللہ میرے رزق کو چمکا دے، میرے گھر بار کو چمکا دے، یا اللہ میرے دل و دماغ کو چمکا دے،
اے مولا کریم میرے سینے کو چمکا دے، میرے دل کو منور فرما دے، مولا کریم میری باطنی آنکھوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ جو میرے اوپر جہالت اور غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، مولا کریم ان کو دور فرما کر اور چاند کی طرح روشنی عطا فرما دے، جس طرح تو نے چاند کو منور فرمایا ہے۔ یا اللہ اسی طرح میرے دل، دماغ اور میرے باطن کو، میری آنکھوں کو اور میری روحانی قوتوں کو روشن و منور فرما دے۔ مولا کریم میرے دل کو، میرے چہرے کو روشن فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ مانگی ہوئی دعائیں ضائع نہیں جائیں گی، بیکار نہیں جائیں گی، یہ دعائیں قبول و منظور ہوں گی۔ اور یہ سپر مون انشاءاللہ تعالی گزرنے کے بعد جب تک اگلی مرتبہ سپر مون نہیں آئے گا، یعنی کہ یہ بڑا چاند اور بڑی روشنی نہیں آئے گی، اس وقت تک اس دعا کو مانگنے والا بندہ، اس عمل کو کرنے والا بندہ، اس کا چہرہ انشاءاللہ تعالی روشن اور منور رہے گا، دل و دماغ روشن اور منور رہے گا، اس کے سیاہ بخت روشن اور منور ہو جائیں گے۔ ایک شاعر ہیں، بیچ میں بات آ گئی، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے کہ ہم ایسے سیاہ بخت ہیں کہ ناصر دکان ڈالیں کفن کی تو لوگ مرنا ہی چھوڑ دیں۔ بعض اوقات زندگی میں ایسے بخت ہو جاتے ہیں، قسمت ایسی ہو جاتی ہے، نصیب ایسے ہو جاتے ہیں، اور انسان کے ارادے وہ بالکل کمزور پڑ جاتے ہیں جب قسمت ایسی ہو جاتی ہے، سیاہ قسمت، سیاہ بخت، سیاہ مقدر ہو جاتے ہیں اور تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اچھے کام بھی کرتا ہے تو برے ہو جاتے ہیں، چنگا کرتا ہے تو ماڑا ہو جاتا ہے، کرتا اپنی طرف سے بہتری ہے، ہو غلطی جاتی ہے، اور کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ اس کو الٹی پڑ جاتی ہے، اور کوئی اچھے سے اچھا یعنی سونے کو ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے، بنا ہوا کام ہوتا ہے بگڑ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں رکھا جس شاخ پہ ہم نے ہاتھ، وہ شاخ وہیں سے ٹوٹ گئی، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے سیاہ بخت لوگ جو ہیں، سیاہ قسمت، سیاہ مقدر والے لوگ جو ہیں، انشاءاللہ الرحمن اس عمل کی برکت سے روشن مقدروں والے ہو جائیں گے، منور مقدروں والے ہو جائیں گے، منور بختوں والے ہو جائیں گے، روشن ستارے والے بن جائیں گے۔ اور جب تک یہ سپر مون دوبارہ نہیں آئے گا اس وقت تک ان کا نظام زندگی الحمدللہ روشن و منور رہے گا، اور اللہ رب العزت ان کے کام بناتا رہے گا، اور غیبانہ طور پر وہ کام ان کے جو رکے ہوئے تھے وہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، بنتے چلے جائیں گے، سنورتے چلے جائیں گے۔ لیکن اس عمل کی ایک شرط ہے، یہ عمل کرنا گھر کی چھت کے اوپر ہے۔ گھر کی چھت کے اوپر مشدی صاحب یہ عمل کرنا ہے 14 رجب شریف کا۔ گھر کی چھت کے اوپر چاند اوپر سے نظر آ رہا ہو، اس کی روشن کرنیں آپ کے اوپر پڑ رہی ہوں، اور اگر گھر کے سین کے اندر بھی آپ کے پاس ایسی جگہ ہے جہاں چاند کی روشنی آپ کو مل سکتی ہے، تو اس کی ڈائریکٹ روشنی کے نیچے بیٹھ کر آپ نے 41 مرتبہ درود پاک یہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 41 مرتبہ اس درود پاک کا عمل چاند کی 14ویں تاریخ یعنی 14 رجب شریف کو کرنا ہے، اور پھر دیکھیے گا قسمت کیسے روشن ہوتی ہے، نصیب کیسے روشن ہوتے ہیں، مقدر کیسے روشن ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹھنا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر چاند کی روشنی آ رہی ہو۔ یہ دونوں وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان عملوں کی اجازت بھی آپ کو دے دی ہے، جس نے یہ عمل کرنا ہے اس کو اس کی اجازت ہے، لیکن وہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہ بھولے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں، اپنا نام بھی بھیجیں۔ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی رجب شریف کی 13 اور 14 کی تاریخوں میں آپ کے لیے خاص الخاص دعائیں مانگی جائیں گی۔ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا لنگر پکانا ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے نام کا لنگر پکانا ہے۔ تو آپ کو نمبر بتا دیے، نمبروں پر رابطہ کر کے آپ 1 دیگ پکانا چاہتے ہیں، 10 دیگیں پکانا چاہتے ہیں، زیادہ پکانا چاہتے ہیں، جو بھی لنگر میں آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں آپ اپنا لنگر میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ 1 دیگ پوری بھی نہیں پکا سکتے، تھوڑی توفیق ہے تو آپ اتنا حصہ اپنا بھیج سکتے ہیں۔
انشاءاللہ تعالی یہ لنگر پکے گا اور آپ کا لنگر انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لنگر پکائے اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا لنگر پکائے، ان کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی، پیاری لخت جگر سیدہ نساء العالمین، ملکۃ العرب کی شہزادی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ نساء العالمین خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ان کی روح مبارکہ کو ہدیہ پیش کر کے 11 مرتبہ درود پاک ہدیہ پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ میں لکھ دیں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اور اپنے ملک کا نام لکھ کے ضرور بھیجیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں اور آپ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، بھلائی کی نیت کے ساتھ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگے پہنچا دیجیے۔